أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. دہرالیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. یہاں پہ تھا جو وقف مطلب کی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے بتلایا تھا کہ آپ وقف کریں بہتر ہے. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. جیم یہ بھی وقف کی علامت ہے، یہاں پہ رکنا زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی شخص نہ رکے تو یہ جیم جواز کی علامت ہے کہ ملا کے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن رکنا زیادہ بہتر ہے. ترجمہ وا اور از جب قال کہا رب کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب جانشین. قالوا انہوں نے کہا کیا تجعلو تو بنائے گا فیہا اس میں من وہ جو یفسدو فساد کریں گے فیہا اس میں ویسفکو اور بہائیں گے الدماء خون ونحن اور ہم نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ بے شک میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں وہ جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزی کریں گے اس میں. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ تیری اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اس عربی میں جب شروع میں آئے تو معنی ہوتا ہے کہ آپ تصور کریں، اس وقت کو یاد کریں، یعنی کوئی ایسا واقعہ جو ذہن میں ہے یا جس کے ہونے کا پورا یقین ہے جو ہو چکا ہے،
اس واقعے کی طرف اشارہ کہ اس وقت کو یاد کریں، چونکہ مخاطب سب سے پہلے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ علیہ السلام کو وحی پہ 100% یقین تھا، اس لیے فرمایا یا دوسرا یہودیوں کے لیے کہ تم بھی اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو، چونکہ یہودی اس واقعے کو پہلے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے اور کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی کر چکے تھے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اس واقعے کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا وَإِذْ کیا معنی ہے؟ اس وقت کو یاد کرو جس وقت، کیا معنی ہے وَإِذْ کا؟ جس وقت قال فرمایا رب کا، آپ کے رب نے، رب کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وضاحت کر چکے ہیں، کن سے فرمایا؟ للملائکۃ، کن سے فرمایا؟ فرشتوں سے فرمایا۔ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، ملائکہ یہ لفظ بنا ہے الوکا سے، الوکا کا معنی پیغام، ملک، ملائکہ، فرشتے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، آسمانوں سے پیغام لاتے ہیں زمین کی طرف، زمین سے آسمانوں کی طرف، یہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچاتے ہیں، اس لیے انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ الحمدللہ جاعل الملائکۃ رسولا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فرشتوں کو بنایا، کیا؟ رسولا، رسول بنایا، پیغام پہنچانے والے۔ تو فرشتوں کو اس لیے فرشتہ کہتے ہیں کیونکہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، اس کی جمع ہے ملکن کی۔ ملک یہ لکھنے میں تو ایک ہے لیکن یہ 3 لفظ تقریباً بنتے ہیں، ملک، ملک اور ملک۔ ملک، ملک اور ملک، کون کون سے 3 لفظ ہیں؟ ملک اور ملک۔ ملک کہتے ہیں فرشتوں کو جس کی جمع آتی ہے ملائکہ، ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتے کو جس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو جس کی جمع آتی ہے ملوک، ملوک۔ ایک کتاب بھی بڑی مشہور ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، خلافت و ملوکیت، ملوک۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ملک لام کے نیچے زیر، بادشاہ لام کے اوپر زبر، تو فرشتہ۔ ایک تیسرا لفظ ہے ملک، میم کے نیچے زیر، ملک جس کی جمع آتی ہے املاک، جیسے کہتے ہیں ملکیت، املاک یعنی فلاں کی یہ چیز ملکیت ہے، یہ اسی کی ہے۔ تو یہ حرف 3 ہی ہے لکھنے میں، یہ 3 لفظ ہی ہیں، 3، لیکن تینوں کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ملک کا معنی ہے فرشتہ جس کی جمع ملائکہ آتی ہے، ملک بادشاہ جس کی جمع ملوک آتی ہے، اور ملک ملکیت کو کہتے ہیں جس کی جمع املاک آتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، اس کے پیغمبروں کو بھی مانے، فرشتوں کو نہ مانے، تو وہ شخص مومن نہیں ہوتا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب تک فرشتوں کو نہ مانا جائے اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے ہیں کیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف کوئی تصور ہی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ذوی العقول ہیں۔ ذوی العقول کا معنی ہوتا ہے عقل والی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، ان میں سے 3 مخلوقات وہ ہیں
جو شعور والی ہیں، ذوی العقول ہیں، عقل والی ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں جو عقل والی ہیں؟ تین۔ ایک ہے انسان، دوسرے ہیں جن، تیسرے ہیں فرشتے۔ ایک ہے انسان، دوسرے ہیں جن، تیسرے ہیں فرشتے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے گارے سے، مٹی سے پیدا کیا۔ جو جن ہیں ان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کو پیدا کیا گیا ہے روشنی سے، نور سے۔ روشنی ایسی بعض دفعہ اس میں گرمی ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی، اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ بہرحال فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اس لیے انہیں نوری مخلوق کہتے ہیں۔ جنات جو ہیں ان کو پیدا کیا ہے آگ سے، نار سے، اس لیے انہیں ناری کہتے ہیں۔ اور انسانوں کو اللہ نے ہاک سے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں ہاکی کہتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ عقل اللہ نے ان کو دی ہے، علم دیا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ انسانوں کو بھی عقل دی، جنوں کو بھی عقل دی، فرشتوں کو بھی، لیکن فرشتوں میں نافرمانی کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ انسانوں اور جنوں اور فرشتوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، نافرمانی انسان کر سکتے ہیں، جنات نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن جو فرشتے ہیں وہ نافرمانی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو انہیں حکم دے دیا، جو مرضی ہو جائے، وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے قصے لوگوں نے بعض معروف کیے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ فرشتے آسمانوں سے آئے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نافرمانیاں کی، شراب کی، ایک عورت پہ وہ فریفتہ ہو گئے، اور پھر اس عورت نے ان کے کچھ الفاظ چرا لیے، وہ عورت زورا سیارہ بن گئی، فرشتے آج بھی نعوذ باللہ لٹکے، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا ہے فرشتے اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے۔ جہاں تک ان کی تعداد کا معاملہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید انسانوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جن کی تعداد کے لیے ہم زیادہ تو نہیں، صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتے ہیں، ان احادیث سے آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیت المعمور، جیسے یہاں پہ بیت اللہ ہے نا، اسی کے اوپر بیت المعمور ہے۔ فرمایا کہ 70,000 ملک ہر روز یا ہر وقت وہاں پہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ ثم یخرجون ولا یعودون الیہ، پھر جب نکل جاتے ہیں نا، اگلے 70,000 آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو نکلے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب یہ باہر دوبارہ باری کا انتظار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک دفعہ 70,000 فرشتوں نے عبادت کر لی، قیامت تک دوبارہ ان کی باری آ ہی نہیں سکتی۔ اندازہ کریں کتنی تعداد ہے ان فرشتوں کی، ایک دفعہ جو عبادت کر لے قیامت تک، یہ بھی نہیں کہ سال تک، 5-10 سال تک نہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آ سکتی۔ اس حدیث سے آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چڑچڑایا۔ چڑچڑانا سمجھتے ہیں؟ چڑچڑانا کسے کہتے ہیں؟ چارپائی نہیں ہوتی، چارپائی کو دونا دی منجی ہوتی ہے، وہ زیادہ وزن پہنتا ہے کہ وہ چڑچڑاتی سی نا، آواز آتی سی اسے، چر چر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ آسمان بھی چڑچڑایا، اور اس کا حق بنتا ہے وہ چڑچڑائے۔ کیوں؟ فرمایا ما من موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبهته يخرون ساجدا للہ۔ فرمایا کہ اتنے فرشتے ہیں
4 انگلیوں کی بھی آسمانوں پہ جگہ نہیں ہے، 4 انگلیوں کی بھی خالی جگہ کہ خالی جگہ ہو۔ فرمایا جتنا آسمان ہے ہر جگہ پہ فرشتے سجدہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے اللہ کی عبادت میں مصروف اور مگن ہیں۔ پورے آسمان میں کتنا بڑا آسمان ہے، اور 7 آسمان، فرمایا 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، مگر فرشتے وہاں پہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو ان 2 حدیث سے آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کل آمن باللہ و ملائکتہ، ہم نے ایمان لانا ہے اللہ پر بھی اور فرشتوں پر بھی۔ ہمیں فرشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ بات کی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، ہمیں فرشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں کسے تھا؟ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ فرشتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو جدید ہے نا، جدید کو کہتے ہیں بس یہ کوئی تصوری چیز ہے، یوں کوئی نہیں فرشتے، باقاعدہ یہاں پہ یہ مکالمہ کر رہے ہیں، تو یہ تصور مکالمے نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بعض فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے نام بھی ذکر کیے، آپ علیہ السلام نے نام بھی ذکر کیے، جیسے جبریل، قل من کان عدوا لجبریل، جبریل، پھر میکائیل، پھر جس فرشتے کے منہ میں وہ سینگ ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسرافیل، پھر موت کا فرشتہ ملک الموت، اسرائیل میں ہم تو ریوزن کلاس سے نہیں ہوئے، اسرائیل جو ہے یہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ جو نام ہے نا اسرائیل، موت کا فرشتہ، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غالب شاگرد تھا وہب بن منبہ، ان سے یہ جو ہے نا نام، انہوں نے یہ نام ذکر کیے یا چند اور آثار سے ملتا ہے اسرائیل، ورنہ اسرائیل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ موت کا جو فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ ملک الموت۔ پھر پیچھے ہم نے ایک اور فرشتے کا ذکر کیا تھا رعد، جو بادل کو ہانکتا ہے۔ پھر جہنم کا دروگہ مالک، پھر جنت کے ایک فرشتے کا ذکر ملتا ہے رضوان، پھر قبر میں 2 فرشتوں کا ذکر ملتا ہے منکر اور نکیر۔ تو یہ کچھ فرشتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام اور کچھ ذکر کیا ہے۔ تو اصلی صورت فرشتوں کی کیا ہے زیادہ تو وضاحت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا آسمانوں پہ ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا، کچھ آگے مزید نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی بڑی جسامت ہے فرشتے کی، یہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ تو یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے کہ یہ انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام آتے تھے تو کس صحابی کی شکل میں؟ دحیہ کلبی کی صورت میں عام طور پہ آیا کرتے تھے، ورنہ عام بھی کسی اور مسافر کی شکل میں بھی کئی مرتبہ نبی علیہ السلام پہ وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی جی وضاحت فرشتوں کی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرمایا ربک، آپ کے رب نے للملائکتی، کن سے؟ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض، زمین میں خلیفہ، جانشین۔ خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو، نائب کو، جانشین کو۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد اس کی جگہ پہ آئے، یا کسی کے غائب ہونے کے بعد اس کی جگہ پہ آئے، یا کوئی کام جو ہے اچھے طریقے سے نہیں اسے انجام دیا جا رہا، بزرگ ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بھئی تیری ڈیوٹی ہے، چاہے میں یہاں پہ موجود ہوں لیکن تو یہ کام کر، یہ جانشین، یہ خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ لفظ جو ہے یہ ہے خلف سے، کس سے؟ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا لفظ ہے؟ خلف، پیچھے آنا، پیچھے چلنا، پیچھے چلنے والے کو، یہ لفظ ہے خلف۔ کیا لفظ ہے؟ خلف۔ یوں تو یہ 2 لفظ ہیں، خلف اور خلف۔
خلف اور خلف. اسی طرح ایک اور لفظ بھی مجھے یاد آیا جو اسی کے وزن پہ ہم استعمال کرتے ہیں، سلف اور سلف. آپ نے بھی سنا سلف صالحین، فلاں کون ہے جی؟ سلفی صاحب. کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ سلفی صاحب. خلف، خلفی. یہ بات یاد رکھنی ہے، خلف اور خلف میں فرق ہے. خلف لام کی زبر کے ساتھ ہو تو جانشین، وہ جانشین جو نیکی میں پیچھے آنے والا ہے، اچھے کاموں میں اچھے طریقے سے وہ کام انجام دینے والا. اگر لام کے اوپر زبر نہ ہو بلکہ جزم ہو، خلف، تو معنی ہے برے جانشین. جیسے قرآن مجید میں فخلف من بعدہم خلف، نہ خلف، برے جانشین. لام کی زبر کے ساتھ ہو تو اچھے جانشین، اور لام کی جزم کے ساتھ ہو تو برے جانشین. اسی طرح سلف اور سلف، لام کی زبر کے ساتھ ہو تو اچھے گزرے ہوئے نیک لوگ، اور سلف لام کی جزم کے ساتھ ہو تو گزرے ہوئے برے لوگ. ہم اکثر لوگ پتہ کیا بولے، فلاں سلفی صاحب، سلفی صاحب. سلفی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو گزرے ہوئے برے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. سلفی نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے جی؟ کیا کہنا ہے؟ سلفی. سلفی وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلاف اچھے نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلے، اور سلفی جو برے لوگوں کے نقش قدم پہ چلے. خلفی جو اچھے جانشین ہے، اور خلفی جو برے جانشین ہے، جو نماز نہیں پڑھتے. قرآن کہتا ہے خلف، وہ برے جانشین ہے. خلف. ٹھیک ہے جی؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو قائم مقام ہو. اللہ تعالیٰ کو موت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام سے تھکتا بھی نہیں ہے، اور کہیں غائب بھی نہیں ہوتا. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو خلیفہ بنایا گیا نا زمین پہ، اللہ کا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انسان اس زمین پہ خلیفہ ہے کس کا؟ کیا ہے جی؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انسان کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا. جبکہ یہ جملہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خلیفہ تو اس کا ہوتا ہے کہ جو فوت ہو جائے یا جو غائب ہو جائے یا جس سے کام صحیح طرح سے انجام نہیں دیے جا رہے. جبکہ اللہ تعالیٰ پہ موت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غائب بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تھکتا بھی نہیں ہے. صحیح طرح سے وہ جو ہے نظام چلا رہا ہے. تو پھر انسان خلیفہ کس کا ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ انسان انسانوں کے ہی خلیفہ ہیں. ایک قوم گئی، امت گئی، دوسری آئی، دوسری جو ہے یہ پہلوں کی خلیفہ ہے، پھر تیسری آئی، یہ دوسروں کی خلیفہ ہے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ نائب بنایا. یا دوسرا مفہوم کہ اس زمین پہ انسانوں سے پہلے جن آباد تھے، جیسا کہ آگے آئے گا بھی کہ وہ جنات جو تھے یہ زمین پہ خون ریزیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت میں یہ پڑے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ فرشتوں کے ذریعے انہیں بھگا دیا، سمندروں کی طرف بھیج دیا. تو ان کے بعد جو قوم، جو مخلوق آئی، وہ پھر کیا ہوئی؟ جنات کی خلیفہ ہوئی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان زمین پہ انسانوں کا ہی خلیفہ ہے، یا انسان زمین پہ جنات کا خلیفہ ہے. یہاں لوگ پڑھتے یہی آیت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن ترجمہ پتہ نہیں کہاں سے کر لیتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا ہے. لفظ اللہ تو یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ ترجمہ غلط ہوا نا. انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ. خلیفہ جانشین کس کا جی؟ جنات کا یا پہلی امتوں کا؟ جنات کا یا انسان کو انسانوں کا، پہلے دوسروں کو پہلوں کا، تیسروں کو دوسروں کا، جو چوتھے نمبر پہ آنے والے ہیں ان کو تیسروں کا خلیفہ بنانے والا ہوں. اسی طرح یہ خلافتیں چلتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل
فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرتے ہیں اس میں اور خون ریزیاں کرتے ہیں، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت کے کچھ حصے کی وضاحت ہم نے کی جو کہ بڑی ضروری تھی، کچھ کی باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ آخری نشست میں اللہ تعالیٰ ہماری وضاحت کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، آپ کا آنا، یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے باعث رحمت و برکت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔